وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ الممتحنہ آیت نمبر 1 سے 3 حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم نے دانستہ طور پر ایمان قبول کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حقیقی بادشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے سالم اور سلامتی دینے والا ہے، امن و امان دینے والا اور معجزات کے ذریعے رسولوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، محافظ و نگہبان ہے، غلبہ و عزت والا ہے، زبردست عظمت والا ہے، سلطنت و کبریائی والا ہے. اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جسے وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. وہی اللہ ہے جو پیدا فرمانے والا ہے، عدم سے وجود میں لانے والا یعنی ایجاد فرمانے والا ہے، صورت عطا فرمانے والا ہے. الغرض سب اچھے نام اسی کے ہیں، اس کے لیے وہ سب چیزیں تسبیح کرتی ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ بڑی عزت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے. سامعین کرام، سورہ الممتحنہ یہ مدنی صورت ہے سامعین کرام، اور اس کا نزول جو ہے صلح حدیبیہ اور فتح مکہ سے کے درمیانی عرصے میں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے تھے فتح مکہ کی. اور اس کا ایک خاص شان نزول ہے، اور وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صلح حدیبیہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ مشرکین مکہ نے صلح حدیبیہ کی کو عملاً توڑ دیا تھا، یعنی بعض شرائط کی خلاف ورزی کی تھی، اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، اپنے وقت پہ آ جائے گا. لیکن انہوں نے یعنی اس کی خلاف ورزی کی صلح حدیبیہ کی. یہ صلح حدیبیہ اصل میں معاہدہ امن تھا جو کہ مسلمانوں اور مکے کے مشرکین کے درمیان ہوا تھا. آپ کو معلوم ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا اور اس سال ان کو نہیں چھوڑا مشرکین مکہ نے. اگلے سال
ان کو عمرہ کرنے دیا، لیکن جب نہیں چھوڑا تو اس وقت ایک معاہدہ ہوا تھا، وہ معاہدہ امن تھا، صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے، آپ کو معلوم ہوگا۔ تو اس کی جب انہوں نے خلاف ورزی کی تو ابو سفیان آیا اور اس کی تجدید کے لیے، لیکن وہ تجدید نہ کر سکا۔ اس کی بھی اپنی تفصیلیں اپنی جگہ پہ آ جائے گی۔ اب صلح یعنی اس عرصے میں، یعنی جب صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی وہ کر چکے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے وقت جب مشرکین کے لشکر جو تھے وہ شکست کھا کے واپس جا رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد ہم پہ نہیں آئیں گے، ہم ان پہ چڑھائی کریں گے۔ تو بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اور اس کے کام ہیں، لیکن اب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی 8 ہجری کہ اب 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا تھا۔ بہرحال اس عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پہ چڑھائی کا ارادہ فرمایا، اور لیکن عام اعلان نہیں کیا، بعض خاص لوگوں کو بتا دیا تھا لیکن عام اعلان نہیں فرمایا تھا، اور آخر تک یعنی صحابہ کو پتہ نہیں لگا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ بہرحال ان میں ایک صحابی تھے بدری مہاجر، اور ان کے کچھ رشتہ دار رہتے تھے مکے میں۔ ان کو جب یہ پتہ لگا تو انہوں نے جو ہے ایک خفیہ اطلاع بھجوائی، اور اس اطلاع کا جو ہے یہ پس منظر ہے کہ مکے سے ایک لونڈی جو کہ مسلمان نہیں تھی وہ آئی تھی، اور تو وہ مکے سے آئی تھی، پہلے بنی عبد المطلب کی لونڈی تھی، پھر آزاد ہو کے گانے بجانے کا کام کرتی تھی۔ اس نے مدینے میں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی اور کچھ مالی مدد مانگی۔ آپ نے بنی عبد المطلب وغیرہ جو کہ مہاجرین تھے ان سے اپیل کر کے اس کی حاجت پوری کر دی۔ جب وہ مکہ جانے لگی تو حضرت حاطب بن ابی بلتع اس سے ملے، اور اس کو چپکے سے ایک خط بعض سرداران مکہ کے نام دیا اور 10 دینار دیے کہ وہ یہ ان کو پہنچا دے، اور یعنی یہ اس کو کہا کہ بھئی یہ کسی کو نہ بتانا کہ میں نے تمہیں ایسا خط دیا ہے، اور یہ خط ان تک پہنچا دینا۔ ابھی وہ مدینے سے روانہ ہی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے واقف کر دیا، مطلع فرما دیا۔ آپ نے فوراً حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد بن اسود کو اس کے پیچھے بھیجا اور حکم دیا کہ تیزی سے جاؤ، روزہ خاخ کے مقام پر جو کہ مدینے سے 12 میل بجانب مکہ ہے، تم کو ایک عورت ملے گی جس کے پاس مشرکین کے نام حاطب کا ایک خط ہے، جس طرح بھی ہو اس سے وہ خط حاصل کرو، اگر دے دے تو چھوڑ دینا، نہ دے تو اس کو قتل کر دینا۔ یہ حضرات جب اس مقام پر پہنچے تو عورت وہاں موجود تھی، انہوں نے اس سے خط مانگا، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ انہوں نے تلاشی لی لیکن خط نہ ملا۔ آخر انہوں نے کہا کہ بھئی خط ہمارے حوالے کر دو، ورنہ ہم برہنہ کر کے تمہاری تلاشی لیں گے۔ جب اس نے دیکھا کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو اپنی چوٹی سے، بالوں کی چوٹی سے وہ خط نکال کر انہیں دے دیا، اور یہ اس کو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ کھول کر پڑھا گیا تو اس میں قریش کے لوگوں کو اطلاع دی گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ چڑھائی کی تیاری کر رہے ہیں، اور یہ اس کا مضمون تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا حرکت ہے؟ انہوں نے کہا میرے معاملے میں آپ جلدی نہ فرمائیں، میں نے جو کچھ کیا ہے اس بنا پہ نہیں کیا کہ میں کافر یا مرتد ہو گیا ہوں اور اسلام کے بعد اب کفر کو پسند کرنے لگوں، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے اقربا مکہ میں مقیم ہیں اور میں قریش کے قبیلے کا آدمی نہیں ہوں،
بعض قریشیوں کی سرپرستی میں وہاں آباد ہوا ہوں، مہاجرین میں سے جن دوسرے لوگوں کے اہل و عیال مکہ میں ہیں ان کو تو ان کا قبیلہ جنگ کے وقت بچا لے گا، لیکن میرا کوئی قبیلہ نہیں ہے جسے بچانے والا ہو، اس لیے میں نے یہ خط اس خیال سے بھیجا تھا کہ قریش والوں پر میرا ایک احسان رہے جس کا لحاظ کر کے وہ میرے بال بچوں کو نہ چھیڑے، یعنی ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ یعنی اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت حاطب کے بچے اور بھائی مکے میں تھے اور ان کی ماں بھی وہیں تھی، ایک روایت میں یہ بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کے حاضرین سے فرمایا قد صدقکم، کہ حاطب نے تم سے سچی بات کہی ہے، یعنی اس فعل کا محرک یہی تھا کہ انہوں نے یعنی اپنے بال بچوں کا خیال رکھا، اور اسلام سے انحراف اور کفر کی حمایت کا جذبہ اس کا محرک نہیں تھا۔ تو حضرت عمر نے اٹھ کے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں، اور کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانت کی ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس شخص نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے، اور تمہیں کیا خبر، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو ملاحظہ فرما کے کہہ دیا ہو کہ خواہ کچھ بھی کرو میں نے تم کو معاف کیا۔ اور مختلف روایات ہیں قد غفرت لکم، یعنی حدیث قدسی اطلاع علی اہل بدر کے الفاظ آئیں، تو قد غفرت لکم، یا کسی روایت میں ہے کہ انی غافر لکم، کہ میں تمہیں بخش دینے والا ہوں یا میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے، اور کسی روایت میں ہے سأغفر لکم، میں تمہیں بخش دوں گا۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رو دیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو یہ ایک خلاصہ میں نے آپ کو بیان کیا، اور یعنی روایت میں پھر یہ بھی ہے کہ حضرت حاطب کا یہ عذر سن کے ان کو معاف کر دیا گیا اور ان کو سزا نہیں دی گئی، اور یہی سمجھا گیا کہ حضرت حاطب کا عذر قبول کر کے انہیں چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب اس میں سامعین کرام یہ تو تھوڑا سا اس کا پس منظر تھا ان آیات کا، لیکن دیکھیں اس کے لیے یعنی اس میں ضروری یہ ہے کہ ہم بھی اپنے لیے اس کا یعنی جو ہمارے لیے سبق ہے وہ بھی ہم تلاش کریں۔ یہ ایک محض ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے جو کہ گزر گیا، یہ تو قرآن ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ ہمیں کتاب ہدایت ہے۔ اور یہاں ایک یعنی یہ بات ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو تم میرے اور اپنے دشمن کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ ذرا لفظی ترجمہ سن لیں تو تھوڑی سی پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کے پاس دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ پاس جو سچا دین تمہارے پاس آیا یہ اس کے منکر ہیں۔ یخرجون، اور ان پہ کافی یعنی ان کی جو وہ ہے سرکشی ہے کہ وہ اس حد تک ہے کہ یخرجون الرسول و ایاکم، یہ نکالتے ہیں تمہیں اور رسول کو اس بات پہ ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم اللہ جو تمہارا رب ہے اس پر تم ایمان لے آئے ہو۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، کہ اگر تم جہاد کے لیے میری راہ میں نکلے، اور وابتغاء مرضاتی، اور میری رضاؤں کی تلاش میں تم نکلے، اور اس کے باوجود تسرون الیہم بالمودہ، اس کے باوجود تم ان کو یعنی پوشیدہ طور پہ تم انہیں پیغام بھیجتے ہو دوستی کے۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ میں جانتا ہوں جو تم چھپا رہے ہو، وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور جو ظاہر کرتے ہو۔
وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور جس نے تم میں سے یہ کام کیا، فقط ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے بہک گیا۔ پھر ایک آیت اور بھی پڑھ لیتے ہیں، ان یسقفوکم، اگر وہ تم پر قابو پا لیں، یعنی ان کی حالت یہ ہے، جو دشمن جن کو تم پیغام بھیجتے ہو ان کی حالت یہ ہے، ان یسقفوکم، اگر وہ تم پر قابو پا لیں، یکونوا لکم اعدان، تو وہ تمہارے دشمن ہوں گے، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں تم پر دراز کریں گے، بالسوء، برائی سے، یعنی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، تمہارے دشمن بن جائیں گے، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ۔ اور ایک ترجمہ اور بھی پڑھ لیں کہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، تمہاری اولاد، تمہارے رشتے ناتے، ارحامکم، تمہارے رشتے ناتے نہیں کام آئیں گے تمہارے، ولا اولادکم، نہ تمہاری اولاد کام آئے گی، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یفصل بینکم، اللہ تعالیٰ تم دونوں کے درمیان جدائی ڈال دے گا، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ، یعنی تم الگ الگ ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اچھا، اب اس میں ہمارے لیے یعنی دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے کیا اس میں بات ہے۔ دیکھیں، ایک بات جو ہے بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ اللہ کے نزدیک دنیاوی رشتے ناتے، یعنی ایمان کے مقابلے میں دنیا کے رشتے ناتے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یہ ایک یعنی مرکزی بات ہے۔ یعنی آپ کو محبت صرف اللہ اور اس کے رسول سے خاص ہونا چاہیے۔ مومن کا مقصود، مطلوب و محبوب جو ہے صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اللہ کے مقابلے میں اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ دوبارہ میں یہ الفاظ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے، یعنی دیکھیں مومن جو ہے وہ تو اس کا مال اور جان اور زندگی سب اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کی اب دوستی بھی اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے اور اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے اور مومنوں سے ہونی چاہیے، قرآن کی روح سے یہ مضمون ہے۔ اور اس کی دوستی نہیں ہونی چاہیے ہر اس شخص سے کہ جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اللہ کے دین کا دشمن ہے، اللہ والوں کا دشمن ہے، اس سے مسلمان اور مومن کی دوستی نہیں ہونی چاہیے، چاہے کہ وہ اپنا اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، کوئی بیٹا ہی کیوں نہ ہو، کوئی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ یہ یعنی دوستی جو ہے دنیا میں آپ نے دوستی صرف اللہ کی وجہ سے رکھنی ہے۔ یہ ایک طویل مضمون ہے، لیکن الحب للہ والبغض للہ، اور وہ حدیث بھی میں آپ کو سنا دوں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ من اعطى للہ ومن احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے محبت کی اللہ کے واسطے، جس نے نفرت کی اللہ کے واسطے، اور جس نے دیا اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے، اور جس نے روک دیا اللہ کے واسطے، تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر دیا۔ تو مومن کا ذرا خاص طور پہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، اصل تو واقعہ یہ ہے کہ ہمارے جو زندگی گزارنے کا انداز ہے، یا دنیا میں جو ہم زندہ رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، یہ تو یعنی خالص دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا والوں کے لیے۔ آپ دیکھیں یعنی یہ تو یعنی حالات اگر میں تھوڑے سے تفصیل سے آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں یہ کچہریاں جو ہیں، جتنے بھی اس میں مقدمات ہیں، یا جو ان کے ساتھ ساتھی آتے ہیں گاؤں سے، اگر کوئی مقدمے والا آ رہا ہے تو ان کے ساتھ محلے والے بھی آ رہے ہیں اور ان کے رشتہ دار بھی چلے آ رہے ہیں کچہریوں میں۔ تو میں کچہری کی بات کر رہا ہوں ویسے یعنی مثال کے طور پہ۔ اب یہاں وہ ہر جائز اور ناجائز کام کریں گے اپنے مقدمے، اپنا جو بھائی ہے، جو مقدمے والا ہے،
جس کا کوئی مقدمہ چل رہا ہے، تو یہ ان کے ساتھی جو ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پش ڈال کے اس سے یعنی جو برادری ہے اور جو بھائی بندی ہے، جو رشتہ داری ہے، اس کو نبھائیں گے۔ اللہ کا کوئی تصور نہیں ہے آج کل، یعنی یہ ایک میں نے تو آپ کو کچہری کا بتایا نا، لیکن عام طور پہ آپ دیکھیں ہمارے رہن سہن کے انداز میں، چونکہ ہم غیر مخلص ہیں، اخلاص نہیں ہے ہم میں، ہم مخلص نہیں ہیں اپنے آپ سے، اپنے اللہ سے پھر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو اپنے آپ سے مخلص ہوگا وہ اپنے اللہ سے بھی مخلص ہوگا، وہ اپنے رسول سے بھی مخلص ہوگا، لیکن ہم میں اخلاص نہیں، مخلص نہیں ہے ہم، تو ایک دھوکے کا شکار ہو گئے۔ اگر مجھے آپ اجازت دیں کہ بالکل میں سچ بات کہوں تو وہ یہی ہے کہ دنیا کا ایک دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے، اور دنیا ہی ہماری نظر میں اصل جگہ ٹھہری ہے، کامیابی یا ناکامی یا زندگی گزارنے کے لیے بس مزے کر لو جی، مزے کر لو، مال سمیٹ لو، جائیداد بنا لو اور پیسے بناؤ اور بس اس میں پھر مر جاؤ۔ یہ ہماری عام طور پہ زندگی ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں صاحب کرام کہ یہ طرز عمل جو ہے نہایت ایک گھٹیا سوچ ہے، ایک نیچ سوچ ہے اور ایک فراڈ ہے۔ یہ دنیا اور جو دنیا میں ہے یہ ایک فراڈ ہے۔ میں تو فراڈ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے اسے لعنت ہی کہا ہے۔ الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا۔ اللہ کی یاد اگر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم مخلص نہیں ہو اپنے آپ سے، اپنے اللہ سے، تو یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے یہ لعنتی ہے۔ میں سے فراڈ تو مطلب میں انگلش کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اگر میں اس کا اردو ترجمہ کروں تو اس کا اردو ترجمہ دھوکہ ہے، اور یہ دھوکے کے الفاظ تو اللہ تعالیٰ کے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو یا ایھا الناس، یا اے لوگو، دنیا کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہ دنیاوی جو زیب و زینت ہے یہ دھوکے میں ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں وہ دھوکے باز دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو دھوکے میں تو ہم پڑ چکے ہیں۔ جب دھوکہ ہے تو آپ دیکھیں کس برے طریقے سے، کس شرمناک طریقے سے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ذرہ برابر اہمیت نہیں ہے۔ قرآن کا یعنی آپ ناظرہ کافی سمجھتے ہیں اور بس اسے ایک بڑی اپنی یعنی سمجھداری بھی سمجھتے ہیں، یا اپنی ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اس کے الفاظ جو ہیں کم از کم آپ کو آنے چاہیے۔ یہ الفاظ نہیں، اس کی روح کو آپ کو لینا ہوگا۔ اس کے ظاہر کو تو ظاہر یعنی آپ اندر سے آپ کے نفی ہو رہی ہے اس قرآن کی، اور ظاہر سے آپ تلاوت کر رہے ہیں، تو اس کا کیا فائدہ؟ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں فرمایا ہے کہ رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہم او کما قال، کہ بہت دفعہ ایک قاری جو ہے قرآن پڑھے گا اور قرآن اس پر لعنت بھجوائے گا، لعنت بھیجے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کون تھے؟ مسلمان تھے۔ نماز کا وقت آتا تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، نماز کے بعد پھر وہ تیر اندازی امام پہ شروع کر دیتے۔ تو ہمارا جو ہے، ہمارا رواں جو ہے وہ دنیا دار ہے، اور یہ بڑی میں نے خطرناک بات کہی ہے اور بڑی سوچ سمجھ کے، رواں ایک اقبال جو ہے دنیا داری میں پھنسا ہوا ہے۔ ہم اس دنیا داری کے دھوکے سے نکلنا ہی نہیں چاہتے، ہم اپنی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا ہی نہیں چاہتے۔ لیکن ایسی بات تو نہیں ہے، مومن کی محبت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، یہ بات یاد کر لیں۔ اللہ اور پھر اس کے جو متعلقات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، رسول ہے، رسول کی ذات سب سے بڑی نشانی ہے، پھر اللہ والے ہیں، ایمان والے ہیں۔ یہ قرآن میں سب تفصیل آئی ہے کہ آپ نے دوستی صرف اللہ کی وجہ سے کرنی ہے،
ذاتی اغراض سے کسی سے دوستی یہ راہ ہدایت سے بھٹک جانے والی بات ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور میں مضمون ابھی جاری ہے لیکن وقت کا اختتام ہو رہا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ ترجمہ سنا دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، تم نہ بناؤ میرے دشمن کو اور اپنے دشمنوں کو ان سے دوستی نہ کرو۔ تلقون الیہم بالمودۃ، کہ تم ان کے پاس دوستی کے پیغام بھجواتے ہو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ جو تعلیم تمہارے پاس ہے حق، اس سے وہ انکاری ہیں۔ یخرجون الرسول وإیاکم، وہ نکالتے ہیں رسول، انہوں نے نکالا ہے تمہیں اور رسول کو۔ ان تؤمنوا باللہ ربکم، وجہ کیا تھی کہ تم اپنے اللہ پہ جو تمہارا رب بھی ہے اس پر ایمان لے آئے ہو۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم جہاد کے لیے میرے راہ میں نکلے، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا جوئی کے لیے، تسرون الیہم بالمودۃ، تم ان کے پاس پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو۔ وانا اعلم بما اخفیتم، اور میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم مخفی، وما اعلنتم، اور جو ظاہر کرتے ہو، سب کچھ میں جانتا ہوں۔ ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل، اور جس نے بھی تم میں سے جس نے بھی یہ کام کیا ہے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے، بہک گیا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء
مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. O you who believe, do not take my enemies and your enemies for supporters, offering them affection when they have disbelieved in what has come to you of the truth. They have expelled the messenger, and you, because you believed in God, your Lord. If you have mobilized to strive for my cause, seeking my approval, how can you secretly love them? I know what you conceal and what you reveal. Whoever among you does that has strayed from the right way. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अगले दर्स में मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।